ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی ہے شہباز شریف صاحب کی حد تک۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب بھی کیا واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ان کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری اگلی سٹوری ہے جس پر ہم جا رہے ہیں اور اس میں ہم اپنے ساتھیوں کے کامنٹس بھی آپ سے لیں گے۔ لیکن مریم نواز کچھ اور میسیج دے رہی ہیں۔ رانا صاحب، مریم نواز کی اگر بات سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بالکل کھل کے اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آج جس انداز میں بات کی، ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ سمیع صاحب دیکھیں، یہ ایسے آستین کے سانپ ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے پالا تھا اور انہوں نے اسے ڈنگ مارنی شروع کر دی۔ اب یہ بات جو ہے یہ کیوں پالا تھا اسٹیبلشمنٹ نے؟ یہ سمیع صاحب اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے ان کو پالا تھا ان سے پوچھیں کہ کیوں پالا تھا۔ اب یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شرم حیا نام کی چیز ان کے پاس سے نہیں گزری ہوئی بھائی جان۔ بات یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو شیخو پورہ میں گفتگو فرمائی، انہیں تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ تو آپ نے ان کے باپ کو نکال دیا، ان کو سزا دے دی، ان کی جائیدادیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا غلط کام کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو شرم و حیا کرنی چاہیے۔ بھائی جان، شرم و حیا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ 80 سے لے کر آج تک کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں چلے آ رہے ہیں اس پاکستان میں۔ الیکشن جیت کے آئے؟ الیکشن کیسے جیت کے آئے؟ 81 میں وزیر خزانہ الیکشن جیت کے بنے تھے، 85 میں جو تھے یہ الیکشن جیت کے بنے تھے۔ اب بات سنیں، ابھی تو 2021 کی بات ہے سمیع صاحب۔ جو بات ہے وہ دیکھیں کہ جو الیکشن جیت کر آیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے سروں پر مسلط کرتے غداری کی گئی۔ تو آپ جو ہر طریقے سے دیکھیں، بڑی بات ہوتی ہے یہاں پہ غداری کی کہ آئین سے غداری کی، آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے۔ تو کیا نواز شریف نے جو حلف اٹھایا تھا بطور وزیر خزانہ وہ 1973 کے آئین کے مطابق اٹھایا تھا؟ جو 1985 میں بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا تھا وہ کس آئین کے؟ میری بات سنیں، یہ تقریر جو ہے نا غداری والی، یہ چھوڑیں، یہ ایجنسیوں کی باتیں ہیں۔ ایجنسیوں کی نہیں ہے، بات یہ حقیقت ہے۔ مریم نواز نے آج کیا کہا؟ نہیں، اس کو میری بات سنیں نا، اگر یہ غداری ہوتی تو حکومت پرچہ درج کر دیتی۔ یہ بات کی ہے نا۔ پھر جب پاکستان کی فوج کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان کے اداروں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہم یہ بیٹھ کے یہاں پر کیا زور لگاتے ہیں کہ غداری ہوئی؟ کیسے غداری ہوئی؟ میری بات سنیں، میں تو وہی اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے بات کی کہ یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جو قومیں جو پہلے برباد ہوئیں وہ اس لیے کہ طاقتور کے لیے قانون اور تھا اور عام آدمی کے لیے قانون اور تھا۔ تو عمران خان صاحب، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، یہاں تو کسی کا مسئلہ نہیں کہ جو بندہ ماسک نہیں پہن رہا، کسی دکاندار نے بیچارے نے اپنی چھوٹی سی دکان، اس کو تو SOP کی خلاف ورزی میں آپ نے دھر کے، آپ کی پولیس والوں نے اور پنجاب انتظامیہ نے تھانے میں بند کر دیا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے جس طریقے سے وہاں پہ ہجوم اکٹھا کیا شیخو پورہ میں، وہاں آپ کے SOP کہاں گئے؟ وہاں آپ کا قانون کہاں گیا؟ یہ ہے دورہ قانون عمران خان صاحب۔ آج بھی طاقتور کے لیے آپ کے دور میں بھی قانون اور ہے۔ نہیں، وہ تو آپ عمران خان صاحب کو مریم نواز صاحبہ کی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ سہیل لغاری جو MP ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ چلے گئے، مری سیاحت پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اپنی بیوی کے ساتھ، میں تو انسپیکشن کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تو انسپیکشن کرنے آیا ہوں، اور وہ مری میں گھس گئے۔ یہ دورہ قانونی ہے نہیں، تو پھر وہی بات ہے نا، یہ تو ہر طرف یہ تو چل رہا ہے۔ اچھا، لیکن آدمی کیوں تھانوں میں ایک اور بند کر اچھی رہے ہیں؟ خبر جو ہے، ایک اور اچھی خبر چاہتا ہوں میں، اس پہ مریم صاحبہ کی تقریر کے حصے بھی ہم سنائیں گے اور اس پہ انالیسس بھی کریں گے۔ صدیق جان بھی مجھے پتا ہے بہت اس وقت ان کو بھی تجزیہ بڑے تیزی سے اور شدت سے آیا ہوا، ان کی طرف بھی جاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو ایک بڑی زبردست آج کی خبر ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے ریزائن کر دیا۔ زلفی بخاری صاحب نے ریزائن اس لیے کیا ہے کہ رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں الزام یہ لگایا گیا تھا دو بندوں پر، غلام سرور خان صاحب پر اور زلفی بخاری صاحب پر۔ زلفی بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور میرے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزام ہو تو وہ اپنے نام کو کلیئر کرے۔ یہ انہوں نے ایک پرنسپل سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو، جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی، حکومت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں، اپنے منصب سے استعفیٰ دے رہا ہوں، پاکستان میں رہوں گا، پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا اور اپنی اس انکوائری کو فیس کروں گا۔ بڑی یہ ایک صدیق جان، یہ بات تو بڑی زبردست ہے جو آج زلفی بخاری صاحب نے جو بات کہی ہے۔ بابر اعوان صاحب نے بھی اس سے پہلے یہی بات کہی تھی، علیم خان صاحب نے بھی یہی کیا، سبطین خان نے بھی یہی کیا۔ کیا کہتے ہیں آپ صدیق جان؟
جی بالکل بہتر ہے، ان کا یہ فیصلہ اچھا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب پرائم منسٹر ان کا یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور انکوائری کس طرح سے ہوتی ہے. بہرحال اچھی ایک روایت ہے، اچھی چیز ہے، اور صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان اس کو سزا مل جائے. اچھا ایک اس میں اور بات ہے جو آج غلام سرور خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، میں ان کے کچھ حصے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری فیملی کا کوئی بھی اس میں حصے دار ہو، ڈاکومنٹس ہوں، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ذرا سنوائیے غلام سرور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی ایک انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے، تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے. بڑا ایک اوپن بیان ہے، بڑا یہ کھل کے انہوں نے بات کہی ہے کہ کسی کا بھی اگر کچھ ہو تو میں اس کو جواب دے دوں، بالکل سیاست سے میرا نام چلا جائے گا. لیکن علینا میں آپ سے اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں، لیکن ایک اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہی کی ویڈیو، جس میں وہ اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی زمینیں ہیں، جن کو بینیفٹس ملے ہیں، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے. سنوائیے ذرا. میرا اس گھر کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ 35 سالوں سے تعلق، اور 35 سالوں میں ہو سکتا ہے 3500 بار ملے ہوں. کسی کے سوشل کانٹیکٹس پہ تو پابندی کوئی بھی نہیں لگا سکتا. تعلقات آپ کے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میرے بھی. میں تعلقات سے ڈینائل نہیں کر رہا ہوں. فائنینشیل تعلقات ہمارے، نہ میرے، نہ میرے کسی بھائی کے، نہ میرے کسی بیٹے کے. زمین خریداری تعلق ہی کوئی نہیں ہے ہمارا. خریداری سوسائٹی، زمینیں بیچنے والے، زمینیں لینے والے لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں. کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ اچھا اب علینا سوال میرا آپ سے یہ ہے، میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ڈاکومنٹس پہ ظاہر ہے پھر نام آ جاتا ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ساری جو پیمنٹس ہیں نا وہ کیش میں ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے نام پہ کوئی چیز نہیں لیتے. بس وہ کہتے ہیں جی آپ کو یہ کام کروا دیتے ہیں اور اس میں ہمارا اتنا حصہ ہے، اور وہ باروں بار فیصلہ بات کیش جو ہے نا وہ بار بار سے پیمنٹ ہو جاتی ہے. اب غلام سرور خان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی دوستی تعلق ہے، تو پنجاب میں، پاکستان میں اگر وزیر کے ساتھ دوستی تعلق ہے تو پھر وہ کام اگر نہیں آنا تو پھر وہ دوستی تعلق 35 سال تو نہیں رہ سکتی. یہاں پہ تو اگر آپ کسی کا کام نہ کریں، شام تک بندہ ناراض ہو کے واپس ہو جاتا ہے. اچھا میں نے یہ غلام سرور صاحب کو سنا نا، تو میں رانا صاحب سے یہ سوال کروں گی. مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کہ وہ اکثر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اگر کوئی ہے تو مجھے پروف کر دو. تو جیسے کہ سمیع صاحب نے جو بات کی ہے، ڈیفینیٹلی اگر آپ منسٹر ہیں، اس پوسٹ پہ ہیں، تو لوگ آپ سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، اور پھر انڈائریکٹلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے اگر ہمارے ساتھ کسی کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یا ہمارے تعلقات ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ بزنس ہے. لیکن جس طریقے سے زلفی بخاری صاحب نے سارے کیس سے اپنے آپ کو الگ کیا، اگر غلام سرور صاحب اتنی بڑی اسپیچ کرنے کی بجائے یا لوگوں کو اس طریقے سے بات کرنے کی بجائے خود کو بھی الگ کر دیتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا رانا صاحب؟ یہ آپ سے سوال ہے میرا. بہتر ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کی ابھی انکوائری ہونی ہے نا. ہاں تو اب انکوائری کون 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 ملوث ہے. نام آ رہا ہے نا. اگر اس میں غلام سرور خان کا نام آتا ہے تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جس طرح زلفی بخاری صاحب نے کیا، غلام سرور خان کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے اگر ان کا نام آ رہا ہے.